نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی میز پر کھانا نہیں کھایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور نہ وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی باریک چپاتی تناول فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحمان کی عبادت کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 1855۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ تکبیر کی آواز سن لو تو نماز کے لیے معمولی چال سے چل پڑو، سکون اور وقار کو بہرحال پکڑے رکھو اور دوڑ کے مت آؤ، پھر نماز کا جو حصہ ملے اسے پڑھ لو اور جو نہ مل سکے اسے بعد میں پورا کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے حرکت میں ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملتے اور مصافحہ کرتے ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم پرورش پاتا ہو اور اس کے ساتھ نیک سلوک کیا جاتا ہو، اور سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میت کو غسل دیا اور کفن پہنایا اور خوشبو لگائی اور اسے کہندہ دیا اور اس پر نماز پڑھی اور اس کا کوئی راز ظاہر نہ کیا تو وہ گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جائے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ نیک ساتھی پانے کی دعا۔ اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3742۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے وہ تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اگر تجھے تعجب ہو تو واقعہ ان کا یہ کہنا عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی ہیں جو جہنم کے رہنے والے ہیں، جو اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔